اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ، جو الفاظ بھی منہ سے نکلے ہیں وہ اوروں کے لیے فائدہ مند ثابت کر دے، آمین۔ پہلی ویڈیو میں آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی، اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان باتوں کے بارے میں ڈیٹیل میں کچھ دنوں کے بعد ویڈیو بنا کر پیش کروں گا۔ تو آج موقع ہے، آج میرا خیال آپ سے کچھ باتیں شیئر کر لیتا ہوں۔ اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا لیتے ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس سے خطرناک بات اور کیا ہوگی کہ نقصان بھی ہو رہا ہے اور کام بھی ہم خود کر رہے ہیں اور نقصان بھی ہم خود اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو سائنٹیفک ریسرچ جو اب شروع ہوئی ہے ان ٹاپکس پر، وہ اس لیے اب شروع ہوئی ہے کہ مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، انڈیویجول طور پر بھی، کولیکٹیو طور پر بھی، اور ان مسائل میں یہ جو ریسرچ ہوئی ہیں ان چیزوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو پہلے سائنٹیفک ریسرچ کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے بعد پھر قرآن پاک نے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے آگاہ کر دیا، وہ اب سائنس بھی بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ بات اللہ نے اس لیے تمہیں بتائی ہے۔ تو ایک تو الفاظ کی جو سگنیفیکنس ہے، جو ہم الفاظ بولتے ہیں، وہ ایک ڈاکٹر نے، ڈاکٹر مسارو ایموٹو، یہ آپ اپنے گوگل میں بھی تلاش کیجیے گا، ڈاکٹر MASARU ڈاکٹر مسارو ایموٹو، واٹر ایکسپیریمنٹ، اور ہیڈنگ ہے اس کا واٹر ہیز میموری۔ تو اس نے یہ تجربہ کیا کہ پانی کے ایک گلاس پر تو اس نے کچھ دن اچھے الفاظ بولے، یعنی پیار محبت کے الفاظ بولے، اور دوسرے گلاس میں جو پانی تھا اس پر اس نے ایول الفاظ بولے، یعنی ہیٹرڈ جیسے الفاظ بولے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد اس نے ان کا ایک مائکروسکوپ کے انڈر اس نے جب دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ پانی کے مولیکولر شکل جو تھی وہ کمپلیٹلی بدلی ہوئی تھی۔ اس نے محبت کے الفاظ بولے، اس کے مالیکول کی شکل بالکل مختلف تھی، اور جس میں اچھے پیار محبت کے الفاظ بولے اس میں مالیکولز کی شکل بالکل مختلف تھی۔
تو یہ میں آپ کو ایک شکل ویسے ہی دکھا دیتا ہوں، کچھ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. یہ سینٹر میں جو ہے یہ اس نے پیار و محبت کے الفاظ بولے، اور جو لیفٹ پر ہے وہ ایول الفاظ یعنی ہیٹرڈ کے الفاظ بولے، اور رائٹ پر ڈسگسٹڈ ٹائپ الفاظ بولے. تو یہ آپ نے دیکھا، یہ صرف آپ کو آئیڈیا دینا تھا، لیکن جو ڈیٹیل میں آپ نے دیکھنا ہے آپ گوگل میں خود دیکھیے، بہت زیادہ آپ کو اس پر ویڈیو ملیں گی، اور بہت لوگوں کے اس میں اور زیادہ ڈیٹیل آپ کو ملیں گی. تو مقصد ہے کہ خود آدمی اور تلاش کرے ان چیزوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ ایک کنکلوژن پر پہنچا کہ ہمارے جسم کے اندر 70 سے 80% تک پانی ہے. اب اگر یہ الفاظ نے باہر کے پانی پر یہ اثر کیا تو جو ہمارے جسم کے اندر پانی ہے اس پر بھی تو یہی اثر ہوگا. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب ہمارے جسم کے اندر پانی کے شکل ہی بدل جائے گی. اب پانی تو ہر جگہ پر ہے، ہارٹ میں بھی فلوئڈ ہے، آپ کے کوئی حصہ ایسا نہیں جو پانی سے، ایون اے سیل، کتنی چھوٹی چیز ہے وہ بھی مائکروسکوپ میں نظر آتا ہے، ویسے نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر بھی پانی موجود ہے. تو وہاں تک آپ کے الفاظ نے اثر کیا ہے، اور یہ سائنٹیفکلی پروف بات ہے یہ. تو اس کے اثرات پھر کیا ہوں گے؟ دیکھیں قدرت کا نظام، آپ دیکھیں آخرت میں تو حساب کتاب جو ہوگا وہ تو ہوگا، وہ ہمارے ایمان پر منحصر ہے، کتنا ایمان اسٹرانگ ہے، کتنا ہے. یہاں سائنس بھی بتا رہی ہے کہ اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا. میں اگر کوئی ایک لفظ بولتا ہوں جس سے دوسرے کو ہرٹ کرتا ہوں تو وہاں حساب کتاب بعد میں، پہلے میرے جسم کے اندر خود حساب کتاب ہو گیا. اوبیسلی بیماری ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں اس سے، جب پانی ہی بدل گیا. تو ایک تو یہ ریسرچ ہوئی. دوسری ریسرچ کیا ہوئی؟ ہمارے الفاظ، ہمارے ایموشنس، ہمارے تھاٹس، ان سب میں وائبریشن ہے، یہ وائبریٹ کرتے ہیں. جب میں کوئی لفظ بولتا ہوں تو ساری سراؤنڈنگ میں وہ اثر کرے گا. جب سراؤنڈنگ میں اثر کرے گا تو میرے اوپر بھی اثر کرے گا. اور اگر میں ایول الفاظ بولتا ہوں، یعنی جو نقصان کسی کو دینے والے وہ ایول ہی ہوں گے. میرا برین ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے، اس کا نام ہے، وہ مجھے یاد نہیں. اس کے ریلیز ہونے سے ہمارا ایمیون سسٹم کمزور پڑتا ہے. اور اگر میں اچھے الفاظ بولتا ہوں، اچھے الفاظ کیا ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ اچھے الفاظ ہوں گے. سب سے اچھے الفاظ تو قرآن پاک کے ہیں، آپ تلاوت کریں گے تو وہ الفاظ ہی ہیں، وہ بہترین سے بہترین الفاظ ہیں. تو کیا ہوتا ہے، مائنڈ وہی ریلیز کرتا ہے، لیکن وہ کیمیکل ایسا ہے جو آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے. اب یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ اگر میں نے برا سوچا، برا کہا یا کوئی برا عمل کیا تو اللہ نے میرے جسم کے اندر ہی حساب کتاب کا معاملہ رکھ دیا. کتنا بڑا نقصان ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا.
کہ کتنا بڑا میں نقصان کر رہا ہوں. غصہ آ گیا تو منہ سے جو مرضی کہہ دیا. اس وقت تو کنٹرول تو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے نا. جو مرضی منہ سے نکال دیا. اب آپ بتائیں نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ جس کے اوپر ہم ناراض ہو رہے ہیں دکھ تو اس کو بھی بہت ہوگا، لیکن وہ وقتی دکھ ہوگا. کچھ دیر کے بعد وہ وقت دکھ کم ہو جاتا ہے جو بھی ہے. لیکن اپنے جسم میں ہم نے ایک پرماننٹ نقصان پہنچا دیا. یہ اتنی ضروری چیزیں ہیں. دیکھیے اگر آپ غور کریں کتنا بڑا نقصان ہم اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں. بس میرا یہی ایک آگے ابھی اس کے بعد میں یہ ویڈیو بند کر کے تاکہ لمبی نہ ہو جائے دوسری ویڈیو شروع کروں گا. اس میں پھر آپ کو قرآن پاک کی آیات بتاؤں گا جس میں ہمیں بہت پہلے اللہ نے ان چیزوں سے آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ نہ کرنا. تو آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ہمیں نقصان سے بچا. اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں ہمت دے کہ ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں. اپنے لیے نہ صحیح ہمیں اپنے بچوں کے لیے یہ قربانی دینی ہے. اور یہ کوئی اتنی بڑی قربانی بھی نہیں ہے. کسی کے لیے برا میں کیوں چاہوں؟ اچھا بھی چاہ سکتا ہوں. کسی کو ضروری ہے کہ میں آنسو ہی دوں گا؟ میں مسکراتے بھی تو دے سکتا ہوں. اس دنیا کو، اور دنیا میں سب سے پہلے تو اپنا گھر ہی آتا ہے نا. اس کے بعد پھر آپ کے نیبرز آتے ہیں، اس کے بعد پھر اور یہ سلسلہ بڑھتا ہے. اگر ہم نے جنت بنا لیا تو ایک بات تو میں یقینی کہہ سکتا ہوں، اس دنیا کو جنت بنانے والے کو انشاءاللہ جنت مل جائے گی. جنت مل جائے گی. تو اب میں دوسری ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کے آیات کی مدد سے یہ بات بتاؤں گا کہ اللہ نے کس طرح سے ہمیں بتایا. تو ابھی میں یہ بند کرتا ہوں اور دوسری انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتا ہوں.